آپ کسی کورٹ مارشل کی کمپلیشن کی بات کر رہے ہیں یا چکری کی سازش کچھ اور ہے؟ اس میں کون سے کردار تھے اور کب تک سامنے آ سکتے؟ میں اوپن کہہ دیتا ہوں، کورٹ مارشل کی کمپلیشن تو ہے، ڈیفینیٹ ہوگی واٹس ایور، لیکن جہاں پہ یہ 6 لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی، یہ خاتون تھی اور جس میں ان کے بانی یا فانی واٹس ایور وہ بھی شامل تھے، اور ابھی جو اپروور ہے ان کو پتا کون ہے، مجھے بھی پتا ہے، تو وہ آئیں گے اور بہت جلد بیان دیں گے اپنا ایز اے اپروور، اور یہ سسٹم سارا چینج ہو جائے گا۔ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو، کیونکہ یہ کسی بات کو ود ڈیو اپولوجی ود اٹموسٹ ریسپیکٹ، گواہی کس کے خلاف جائے گی؟ بانی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف۔ ان کے خلاف ان کی جماعت کا کوئی اہم شخص؟ جماعت کا نہیں ہے جی، وہ جماعت میں رہنا چاہتا تھا اور 2028 تک پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور، وہ گواہی دیں گے؟ جی دیں گے۔ محمد صاحب بڑی خطرے کی گھنٹی بجا دی انہوں نے، سندھو صاحب نے۔ دیکھیں جی، میری تو سمجھ بوجھ سے they are the architect of all this plan. اچھا یہ اس کے منصوبہ ظاہر ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ سارے مجھے ایک بتائیں، یہ پہلگام میں who is the architect of all that thing happened? India, بی جے پی۔ exactly. So who is the architect of this thing? They are. ہمارے لیے تو آخری دن ہو، میرے لیے خاص طور پہ جیسے میں they are actually the architect of all false flag operations within Pakistan against their opponent political parties. حسان نیازی کو میں نے یہ کام ہی یہی کرتے ہیں۔ ایک منٹ دیکھیں، ایک منٹ، بہت غلط حرکت تھی جو کی حسام نیازی نے۔ حسام نیازی جو اگر آپ اس کو اب دیکھ لیں، he never entered the premises of that place. He never entered. Hold on. کوئی لے کر آیا ہوگا، بہت غلط کام کی، لہرانا بہت غلط کام کی، لیکن اگر آپ ان ٹرو سینس آف اس کا جو کرائم کے لحاظ سے دیکھیں، سو لہرانا از ناٹ اے کرائم، ان ایسنس اٹ از ناٹ اے کرائم۔ حرکت غلط ہے، حرکت غلط ہے، لیٹس بی آنیسٹ ود دیٹ۔ میں کسی بھی، وہ کہہ رہے ہیں بہت اہم شخص گواہی دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی جنرل صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ کس جنرل؟ یہ جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہیں، یہ فیض یاب ہوتے رہے ہیں، یہ جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں نا۔ جنرل فیض کی جب یہ کہتے ہیں ہم لوگ فیض یاب ہوتے رہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں نا، سمپل سی فیکٹس کی بات کروں گا، میں ادھر ادھر کی نہیں ہانگتا۔ نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف کی کب گورنمنٹ آئی تھی؟ 2018 اگست، ٹھیک ہے۔ بلاول بھٹو، خواجہ آصف، مولانا فضل الرحمان، ان سب لوگوں نے کب کہا تھا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب، اور جنرل باجوہ وہ ہیں جن کے سسر میاں نواز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں ایز پر خواجہ صاحب، کہ جن کو میاں نواز شریف نے انہوں نے میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ اس کو چیف بنا لو، یہ آپ کے حق میں کھڑا ہوگا۔ اب مجھے بات بتائیں، ان تینوں نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آؤ مل کے عمران خان کو ہٹاتے ہیں، آپ کو ہم یہ دیں گے، پروونس میں یہ دیں گے، فیڈرل میں یہ دیں گے اور یہ کریں گے۔ وہ کب کی بات ہے؟ وہ جنوری، سن لے جنوری فیبرری 2019، ود ان 6 months۔ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، میرے بھائی ہیں، کیا سینیٹر اعجاز چودھری والا رول جو ہم نے دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو کہ ہم نے کور کمانڈر، ایک گملہ توڑ دیا، آپ کے ٹی وی پہ ٹیلی وائز ہو رہا ہے، ایک گملہ توڑ دیا، اور جب پراڈو میں کون بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے کہاں جانا، کہا جی کور کمانڈر ہو جانا، بھی چلا لے۔ ایک منٹ ہے، میں اب 2 باتیں کرتا ہوں، پلیز آپ اعجاز چودھری صاحب کی بات دوبارہ سنوائیں۔ وہ ایک منٹ سن لیں، وہ نریٹ کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، یہ ہو گیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ میں بتاتا ہوں، محمد صاحب جیسے ذمہ دار لوگ جو ہیں سر، میں دونوں ایسے واقعات کو غلط بھی کہتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں آپ سینٹر صاحب کی بات چلا لیں، اگر میں غلط ہوں تو یاسمین راشد صاحبہ نے ضرور کہا، میں انکار نہیں کرتا کہ کور کمانڈر کے گھر چلتے ہیں، ادھر جاتے، وہاں جا کے وہ کرنا، وہ یہ یاد رکھیں، اس جگہ پہ جا کے وہاں پہ احتجاج کرنا یہ غیر قانونی نہیں ہے، اس کے گھر میں انٹر ہونا بالکل غیر قانونی ہے، بہت غلط ہے جس نے بھی کیا۔ ایک منٹ ہے جائے، لاسٹ چیز، یاسمین راشد صاحبہ جب وہاں پہنچ گئی، انہوں نے سب کو کہا تھا کوئی اندر نہیں جائے گا، انٹینشن کیا، جب لے گئی ادھر تو پھر تو اندر ہی جانا تھا سب نے۔ میں آپ کے اس جگہ کے باہر سڑک پہ آ کے احتجاج کر سکتا ہوں، میں آپ کے اندر آ کے توڑ پھوڑ کروں گا، مجھے سزا ملنی چاہیے، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جنہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی سزا ملنی چاہیے، بات ختم ہو گئی، لیکن وہ جو گواہی کی بات کر رہے ہیں
جو جنرل فیض حمید کی کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہوں گے, ان کو مجھے کیا پتا اس چیز کا کیا, اگر ان کو پہلے سے ہی پتا ہے تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ ہیپننگ نا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کو پتا نہ ہو کہ میں نے ہمایوں پہ اتنا پریشر ڈال دیا کہ اب یہ آ کے کہے گا کہ یار میں یہ گواہی دیتا ہوں, دیٹ مینس سم تھنگ از کوکنگ اپ. میں آپ سے بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا, لیکن خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ کو نیند میں آتے ہیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے, اور آپ دیکھ لیں گے بہت جلد خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. ادبی باتیں ہوں گی شروع. ہمایوں صاحب یہ کیا بنا وہاں پہ سمبڑیال میں؟ پی ٹی تو کہہ رہی تھی کہ جی الیکشن بڑا اچھا جا رہا ہے, کیونکہ حماد اظہر کی ٹویٹ تھی کہ جی الیکشن سے پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو رہی, بعد میں ہوئی ہو تو پتہ نہیں, لیکن یہ تو جو اس سے پہلے والا عام الیکشن تھا اس سے کہیں زیادہ خطرناک نتائج آپ کے لیے آئی. 78,000 ووٹ اگر ہنا ارشد نے لیے ہیں تو فاخر نشاط نے 40,000 سے زائد ووٹ لے, تقریباً 50-50 کا مارجن آیا. تو مقبولیت کیا کم ہو گئی یا دھاندلی زیادہ ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں, میرے خیال میں 48 اور 75 کے لحاظ سے یا 72 کے لحاظ سے اس طرح ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ذرا ہم تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ کیا ہوا. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے یہ ہوا تھا آخری جلسے تک ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن, جلسوں کی اجازت ہو رہی تھی. آخری جلسے میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی نکلی تھی. اس جلسے میں پولیس نے آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن لاٹھی چارج شروع کر دی, ان لوگوں نے وہ کر دیا. اچھا اب اس کے بعد مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا, کس طریقے سے پولنگ ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا, کس طریقے سے وہی والے فارم 45 وغیرہ وہ ساری چیزیں کیا, کس طریقے سے جو ورکرز تھے پی ایم ایل این کے وہ اندر جا کے اور انہوں نے ایک دم وہ ایک خاص ٹائم کے بعد جا کے انہوں نے وہ ٹھپے شپے یا جو بھی وہ کرنے شروع کیے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 2 بجے تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اراؤنڈ 20% سے بھی کم ہے, اور اس کے بعد اچانک فوراً جا کے کوئی پتہ نہیں ایک بہت بڑی تعداد کے ووٹ پڑ جاتے ہیں. چھٹی کی وجہ سے لوگ سوئے ہوں, لیٹ اٹھے ہوں. دیکھیں جی اس طرح دیکھیں نا, اگر فرض کرے میں آپ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 5 بجے تک, ٹھیک ہے, آپ 2 بجے تک آپ کہتے ہیں کہ یار 20% بھی نہیں ہے, تو اس کے بعد اگلے 3 گھنٹوں میں آپ چمتکار ہوتا ہے, اس کے اگلے سن لیں اس کے اگلے 3 گھنٹوں میں آپ 41,000 ووٹ ڈلوا لیں. مطلب پہلے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جادو ہے, وہ ووٹ کتنے ڈلے. دیکھیں بہت ساری چیزیں. اچھا یہ اس کی نشاندہی اس ادارے نے کی تھی 2024 کے 8 فروری کے بعد, کہ جب ہر ایک ہوتا ہے طریقہ, اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس بھی پیالی ہے, میرے پاس بھی پیالی ہے, اس میں چائے کم ہے, اس میں, لیکن 3 ادارے ہیں, ایک جو ہے وہ فافن ہے, ایک پٹن ہے, اور تیسرے کا دماغ میں نکل گیا. خیر اینی وے یہ 3 ادارے ہیں جو کہ آپ کے الیکشنز کو مانیٹر کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. پلڈیٹ, سوری, تھینک یو ویری مچ, پلڈیٹ ہے. یہ 3 ہیں, ان کو نہیں, ان کے ینگ بندے ہیں, ان کو جلدی یاد رہتی چیزیں. اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے دیکھا. تو اس میں پٹن نے کیا دیکھا, اس نے دیکھا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے دھاندلی ہوتی رہی ہے, پہلی بار نہیں ہے, ہمیشہ سے, لیکن 145 یا 127 طریقوں سے یا 147 طریقوں سے ہوتی ہے. اس الیکشن میں کیا ایسی خاص بات تھی؟ اچھا 3 جگہ پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پری, ڈیورنگ اینڈ پوسٹ. اس دفعہ انہوں نے رپورٹ کیا کہ 64 نئے طریقوں سے دھاندلی ہوئی, 64 نئے طریقے ایجاد کیے, دھاندلی کے 64 نئے طریقے. ہاں ان لوگوں نے کیا. اچھا مزے کے اس کا ریئیکشن دیکھے کیا ہوا ہے, ان کو ان لوگوں نے کہا دے ختم کرو, یہاں سے اٹھ کے جاؤ. صحیح.